سنه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھے جزا ہے اور اس کے علاوہ زائد اجر ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں انتہائی اہم ترین مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اکثر محدثین نے زیادہ کے لفظ پر بحث میں نے کل بھی کی تھی، اور اس پر ایک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ ہم آج یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک سے کہ کیا اللہ کا دیدار ممکن ہے؟ قرآن و حدیث سے جو دلیل دی ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط اور بہترین دلیل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سورۃ الاعراف کی آیت 143 میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں جامع البیان میں حضرت امام طبری علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دیدار ممکن نہیں ہے۔ بڑا عرصہ ہو گیا میں نے یہ تحقیق ایک جگہ پر پڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں اللہ کا دیدار کرنا ہو تو ہماری آنکھ کے اندر کتنی قوت ہونی چاہیے۔ آج ہماری آنکھ کے اندر اتنی پاور ہے کہ لمحوں کے اندر، سیکنڈوں کے کچھ حصوں کے اندر ایسے جب نگاہ مارتے ہیں نا تو ستارے سیارے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں ہماری آنکھ۔ بھئی آپ دیکھیں نا جی، چاند سورج کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل ہم سے دور ہے، اور ہم اس کو ایسے ایک لمحے کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ستاروں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پہ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں جہاں پر روشنی آس پاس نہ ہو تو آپ بہت باریک باریک ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی جھرمٹ ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری آنکھ ہے یہ اربوں میل کا فاصلہ طے کر سکتی، اربوں میل دور چیزوں کو دیکھ سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں اربوں میل دور تک، یعنی گنتی ختم ہو جائے گی جس حد تک ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ یہ اس آنکھ کی قوت ہے۔ یہ جتنی بھی آنکھیں، اچھا پھر یہ ہماری انسان کی آنکھ جو ہے یہ آنکھ اتنی پاورفل نہیں ہے۔ مرغے کی آنکھ اور گدھے کی آنکھ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ککڑ دی آنکھ یہ اس سے زیادہ قوت والی۔ بعض ایسی مخلوقات ہیں جن کی آنکھیں بہت زیادہ، آپ یہ شاہین کو دیکھیں، ہاں جی، باز کو دیکھیں، کتنی تیز آنکھیں ہوتی ہیں کہ وہ کتنے دور سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور کئی 100 کلومیٹر کی رفتاروں سے جھپٹ کے جناب پکڑ لیتے ہیں۔ تو اگر اس کائنات کی ساری مخلوقات کی آنکھوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی قوت کو اکٹھا کیا جائے،
پھر ایسی 3 آنکھیں ایک بندے کے اندر لگائی جائیں تو پھر ممکن ہے دیدار اللہ کا. اور یہ آئے کہاں سے اتنی قوت؟ نہیں آ سکتی. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں. ایک یہ حوالہ ہوگا. دوسرا، امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ لن ترانی سے مراد دنیا میں دیدار الہی کی نفی. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عظیم ہے کہ کوئی مخلوق اسے اس دنیا میں برداشت نہیں کر سکتی. ایک ایسی شخصیت تھی جس کے لیے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار ممکن رکھا، جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف دلیل کے طور پر. دلیل کے طور پر دیکھیں نا جی، آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اللہ نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا، ہم کہہ رہے ہیں. بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، تو آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا جی. کوئی ایسا بندہ، چلو آپ نہیں تو کوئی اور صحیح. تو روئے زمین پر اللہ نے سارے انبیاء کی دعوت کو برحق کرنے کے لیے، بے شک برحق ہے، لیکن اس کو ایک دلیل دینے کے لیے، ایک وجہ دینے کے لیے اللہ سونے نے معراج کرائی اپنے محبوب کو. سونے آ نظرہ دیکھ، میرا کوئی بیوی بچہ ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی اگے پیچھے کوئی نہیں؟ یا اللہ کوئی نہیں. فرمایا جا ہن کہہ دے قل هو اللہ احد، یا ہن کہہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں. اور پھر یہاں پر دنیا میں دیدار نہیں کروایا، لا مکان پہ کروایا. اور یہ بڑی لطیف سی بات ہے. لا مکان سے مراد لا میں نے نہیں، مکان میں نے جگہ، یعنی کوئی جگہ نہیں جہاں پر انسان کی رسائی، انسان کی عقل و خرد جہاں پر ختم ہو چکی ہوتی، بالکل بلائنڈ ہو جاتی ہے، وہاں پر سونے نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا. اور پھر یہ بات دلیل بنانے کے لیے کہ واقعتاً یہ بات ہوئی ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد وما رأى. اچھا جی آقا جی یہ تو بتاؤ آپ کی اور رب کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جو میں نے وحی کی، جو ہم نے باتیں کی سو کی، تمہیں کیوں بتائیں؟ اور بھائی کوئی یاروں کی بات بھی بتاتا ہے زمانے کو. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا سارا واقعہ اللہ نے کھول کے رکھ دی. موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھ سے دیدار مانگا، میں نے منع کر دیا، کیا کیا باتیں ہوئی. لیکن یا اللہ جب اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا تو کیا باتیں؟ فرمایا جو کی سو کی، تمہیں کیوں بتائیں؟ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کیوں بتائیے؟ بس راز کی باتیں ہم نہیں بتاتے. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، لیکن آخرت میں سورہ قیامہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی قرآن ہے. اس دن ہر کوئی دیکھے گا، ہاں جی، لیکن وہ جو کامیاب ہوگا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے. اچھا امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ ناظرہ سے مراد دیدار الہی جو جنت میں مومنین کو عطا ہو. اللہ تعالیٰ نے نا جن کو کل قیامت والے دن اپنا دیدار کروانا ہے نا، اس دنیا میں اگر ان لوگوں کو دیکھنا ہو، دیکھا نا جی، ہر ایک کی ایک نشانی ہے نا. اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کن کن لوگوں کو ہوگا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کچھ کھائیں پیئیں، وہ سفر کریں. ایک بات نوٹ کریں گے آپ، ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوگا، حسد، چغلی، غیبت، کوئی ایسا فعل بد ان کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا
یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو کل قیامت والے دن اللہ اپنا دیدار کروائے. بھئی جو یہاں پہ پاک ہے نا، اللہ اس کو قبر میں بھی پاک اور کامیاب رکھے گا، اللہ اس کو میدان محشر میں بھی پاک اور کامیاب رکھے گا، اور کل قیامت والے دن جب جنت میں داخل فرمائے گا اللہ ان کو دیدار کروائے گا. یہ دنیا کے اندر اس بندے کو. اور جو بندہ آپ کو چغلی، غیبت، کینہ، حسد، بغض، ان بیماریوں میں لتھڑا ہوا ملے، ہاں جی، بیچارہ دنیا داری کے اندر گھسا ہوا ملے، پھر یہ دیکھ لینا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں، وہ دیدار الہی ہے. میں وہ نا جی رات کو کچھ ساتھی آئے، باتیں کر رہے تھے اور تربیت پہ، بچوں کی تربیت پہ بات کر رہے تھے. چھوٹا ایک بچہ گالیاں نکالتا ہے، اس کو ہم منع کر رہے تھے کہ آپ گالی نہ نکالیں، تو ایسا سلسلہ ہو گیا. میں نے کہا یار، اس کے کہتے یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، بچے گالیاں کیوں نکالتے ہیں؟ میں نے کہا بابو ماحول کا اثر ہوتا ہے. مسجد میں کوئی گالی نکالتا ہے کیوں؟ مسجد کا ایک ماحول ہے، مسجد کی ایک تربیت کرنے والی شخصیت بیٹھی ہوئی، بندہ بیٹھا ہوا ہے تربیت کرنے والا، اس بندے کا اورا ایسا ہے کہ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا. اسی طرح ماں باپ کا اورا ہوتا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، گالی نکال رہا ہے، کیوں نکال رہا ہے، کسی کے ساتھ وہ ٹسر بازی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ سراسر ماں باپ کی ذمہ داری. یعنی وہ بچہ جو چھوٹا، اب میں تو اس علاقے میں آ کے اتنا پریشان ہو گیا ہوں نا، میں آپ کو نہیں عرض کرتا، بالکل ابھی پیدا ہی ہو رہے ہیں اور اس ذات کی گالی نکالتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی ایسی خوفناک گالیاں، اور ضد، عناد، اور وہ جو ایک کہنے کہ وزاری، وہ یہاں کے بچوں کے اندر بڑی شدت کے ساتھ ہے. اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے. مسجد میں گالی کیوں نہیں نکال رہا بھائی؟ یہاں کا ماحول ہے، یہاں کا ایک ہینڈلر ہے، وہ قابو کر رہا ہے، وہ گالی نہیں نکالنے دے رہا، خبردار بھائی خاموش. تو یہ ماحول اس سربراہ کی، وہ جو وہاں پہ ہیڈ آف دی پیپل ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے. تو گھر میں جو باپ ہے، جو ہیڈ آف دی فیملی ہے، وہ کیوں نہیں قابو کر رہا؟ کوئی اگر گالی نکال رہا ہے تو باپ کی فوراً ذمہ داری بنتی، بیٹا یہ غلط بات ہے. ہمارے تو بزرگوں کی تربیت یہ تھی کہ ایسی کوئی گڑبڑ ہوتی تھی نا، سیدھا منہ تک کڑم، اور اماں جی کے جوتا پیچھے سے آتا تھا. کوئی بھی گڑبڑ ہوئی، بچے سکول سے گالیاں سیکھ کے آتے ہیں، اللہ کی قسم مدرسے سے کوئی گالی سیکھ کے نہیں جاتا. بچے سکولوں سے گالیاں سیکھ کے جا رہے ہیں، بدتمیزیاں سیکھ کے جا رہے ہیں، غلاظت اور گندگی سیکھ کے جا رہے ہیں. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اس غلاظت کو، اس گندگی کو، اس سوچ کو وہ فوراً دھو دیتے، ختم کرتے. وہ نہیں دی جا رہی، وہ تربیت نہیں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ بچوں کی تربیت کریں. میں نے کہا بابو میں مجبور ہوں، مجھے بچوں سے پہلے ان کے ماں باپ کی تربیت کرنی پڑے گی کہ گھر کا ماحول تو بناؤ یار، ایسا ماحول تو بناؤ نا. ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہماری ہر چیز کیوں بدل جاتی ہے؟ ہم وہی جب باہر جاتے ہیں ہمارا سارا کچھ بدل جاتا ہے. بھائی شخصیت کا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کا اثر ہوتا ہے. اس وقت بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے. جب ماں باپ کی تربیت کر دی جائے گی، بچے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. ورنہ یار چھوٹا سا بچہ ہو، 2 سال 3 سال 4 سال کا، وہ گالی نکالے. ہمیں تو بڑے ہونے تک کوئی شعور نہیں تھا گالیوں کا. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا. اس لیے یہ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بڑھاپا، آپ کی زندگی پرسکون گزرے، امن سے گزرے، تو آج سے بچوں کی تربیت کرو. یار بڑے تو پھر بھی شرم و حیا کر لیتے ہیں، چھوٹے اتنے خطرناک صورتحال پر آ چکے ہیں، وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے قاری صاحب بیٹھے. آج ہم کسی کو اگر تربیت کے طور پر ایک چپت لگائیں نا تو فوراً اماں جی ابا جی آ جاتے ہیں. نا 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 ساڈے پتر نوں کچھ نہ کہو.
او بھائی ہم بھی تربیت نہیں کریں، آپ بھی تربیت نہیں کرو تو پھر بیٹا کیا بنے گا؟ نشئی، بھنگی، چرسی یا دہشت گرد بنے گا، اس کے علاوہ کیا بن سکتا ہے؟ البتہ یہ بات بڑی ضروری ہے، سمجھنے والی ہے، اللہ کے واسطے نظر رکھو اپنے بچوں کے اوپر، ان کے دوستوں کے اوپر نظر رکھو۔ اب پہلے نا جی ہم کہتے تھے کہ یہ فلانی قوم ہے، فلانی نسل ہے، یہ جو ہے نا بڑی خطرناک نسل ہے، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اب تو کوئی کیا پنجابی تو کیا پٹھان، سب کے بچے ایک جیسے ہوئے پڑے، سب ایک جیسے ہوئے پڑے۔ اللہ واسطے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھو۔ اور جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے نا جی، وہ یہ ہو رہا ہے اگر کسی استاد سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے نا تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو علیحدہ سے سمجھائیں، بچے کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اس کے سامنے کھڑا کر کے استاد کی بے عزتی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جناب ایسا دلیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھی میرے ماں پہ ہوتے میرے نال نے ہونے تو میں استاداں دی ایسی دی تیسی پھیر کرا۔ پھر وہ پیچھے پھر کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کیا بدتمیزی کر، پیچھے جب قاری صاحب نہیں دیکھ رہے ہاں جی تو پیچھے بدتمیزیاں شروع ہو گئیں، پیچھے عجیب عجیب شکلیں اور منہیں بنانے لگ گئے۔ کیوں؟ قصور ماں باپ کا ہے۔ یہ میرا بچہ ہے، جوان ہو چکا ہے، میرا چھوٹا بچہ ہے، یہ کر کے دکھائیں، میری بچیاں کر کے دکھائیں۔ ان کو ماحول ہی میسر نہیں آیا، ایسا تربیت ایسی کر دی گئی۔ معاشرہ یہی ہے، پہلے تربیت کے لیے نانی نانا دادی دادا ماں باپ استاد سارے ایک ہو کر کوشش کرتے تھے تو ایک ہیرا تراش کے نکلتا تھا بچہ، لیکن اب سارے کوشش چھوڑ گئے۔ خیر یہ زندگی رہی تو پھر میں اس پر مزید کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا صدقہ کرم کیا تو کل قیامت والے دن کن کو دیدار ہوگا؟ بات یہاں سے چلی تھی، ان لوگوں کو دیدار ہوگا جن کا ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے۔ آخری آیت مبارکہ برکت کے طور پر للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بہترین جنت ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ صحیح مسلم شریف کی 181 نمبر حدیث پاک، انشاءاللہ کل میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ زیادہ سے مراد تیرے رب کا دیدار ہے۔ جب جنت مل گئی اس سے زیادہ اور کیا ملنا ہے؟ تو جنت میں جو سب سے سپریم نعمت ملے گی وہ ہے اللہ کا دیدار۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا